الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وشفاء صدورنا وقرة عيوننا ومأوانا وملجانا وسيدنا ومرشدنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ محبت نال باواز بلند پڑھ لو۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا جد الحسن والحسین وعلا آلک واصحابک یا سیدی یا مکین قلوب المؤمنین۔ انتہائی قابل صد احترام دوستو، بزرگوں، پائیو، اللہ رب العالمین دی پاکیزہ مقدس مطہر بابرکت لا ریب بے عیب کلام مجید فرقان حمید برہان رشید وچوں چند کلمات طیبات آپ حضرات دے سامنے تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتا ہے۔ دعا فرماؤ اللہ رب العالمین اسانو سبنو حق سنن سمجھن قبول کرن اور اس تے عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے تو پہلے تسی نعت خانہ نظرات دی نعت خانی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی مدح سرائی سید الشہداء امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ دے رفقائے کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین دی منقبت انہ دی بارگاہ دے اندر پیش ہوئی، تسی سماعت فرمائی۔
چند معروضات آپ حضرات دے سامنے بندہ ناچیز بھی عرض کرے گا۔ دعا فرماؤ اللہ رب العالمین مجھ ناچیز نو حق سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ احباب گرامی، اج دا دن تعارف دا محتاج نہیں، جس طرح فجر دے درس دے اندر بھی میں اس بات نو آپ حضرات دے گوش گزار کیتا کہ اج دے دن نو کئی نسبتاں حاصل نے، اور ان وچوں سب تو مشہور ترین نسبت جو ہے وہ شہدائے کربلا دے نال ہے۔ بار بار میں کہنا نہ پڑے۔ محبت نال کہہ لو سبحان اللہ۔ کہنے والے بڑی پیاری بات کی تھی، میں نو کچھ فرمائشاں بھی نے وہ بھی میں پوریاں کرنیاں نے، تے کچھ میں اپنی طرفوں بھی تانوں سنانا ہے۔ سلطان شہیداں دا تیرا یوم شہادت ہے، کونین اتے سلطان شہیداں دا تیرا یوم شہادت ہے، کونین اتے سلطان شہیداں دا تیرا یوم شہادت ہے، کونین اتے مل کے کہہ لو سلطان شہیداں دا تیرا یوم شہادت ہے، کونین اتے سلطان شہیداں دا سر تن تو جدا کر لو بیعت نہ کراں گا میں۔ امام علی مقام نے یزیدیاں نو جو جواب دیتا ہے شاعر اپنے لفظاں چ انہوں بیان کر رہا ہے۔ سر تن تو جدا کر لو بیعت نہ کراں گا میں، ہاتھ میرا محمدی ہے نہ غیر نو داں گا میں، ہاتھ میرا محمدی ہے نہ غیر نو داں گا میں بیعت کراں جے کر، میں بیعت کراں جے کر توہین امامت ہے، کونین اتے سلطان شہیداں دا تیرا یوم شہادت ہے، کونین اتے صبح تو اثر تائیں ہے جنگ لڑیں دی رہی، صبح تو اثر تائیں ہے جنگ لڑیں دی رہی، سیدات یزیدیاں دی تاریخ لکھیں دی رہی، سیدات یزیدیاں دی تاریخ لکھیں دی رہی، نہیں سجدہ قضا ہویا، نہیں سجدہ قضا ہویا، اس کر دیے عادت ہے، کونین اتے نہیں سجدہ قضا ہویا، اس کر دیے عادت ہے، کونین اتے سلطان شہیداں دا تیرا یوم شہادت ہے۔
میں چاہواں تے چل پاون کئی چشمے سے جاتے. کہہ لو سبحان اللہ. میں چاہواں تے چل پاون کئی چشمے سے جاتے. خاموش ہمیں لیکن اللہ دی منشا تے. خاموش ہمیں لیکن اللہ دی منشا تے. کوثر میرے نانے دی، کوثر میرے نانے دی ازلاں تو وراثت ہے. کونین اتے سلطان شہیداں دا تیرا یوم شہادت ہے. کونین اتے سلطان شہیداں دا. امام علی مقام سید الشہداء نواسہ رسول جگر گوشہ بطول راکب دوش مصطفیٰ اور آپ دے رفقاء کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین. آپ دا کچھ سفر پچھلے 2-3 جماعت دے اندر میں آپ حضرات دے سامنے عرض کیتا. آج دی مناسبت دے نال جس طرح میں وعدہ کیتا سی کہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی بالخصوص شہادت پاک جو ہے اس دے حوالے نال چند جملے عرض کرنے نے. اس تو قبل میں ایک بات بڑی ضروری سمجھدا ہاں، بنیادی 1-2 باتاں جو اس حوالے نال کرنی ضروری نے. امام علی مقام سیدنا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ دا حلیہ مبارک. ذرا توجہ فرماؤ، میں نمی بات پہ عرض کرنا پہلے کدی نہیں بیان کی تھی. آپ دا حلیہ مبارک امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ دا قد مبارک درمیانہ سی، نہ زیادہ لمبا تے نہ زیادہ چھوٹا، درمیانہ قد آپ دا. جسامت مبارک درمیانی، رنگت مبارک نکھری تے چمکدار، داڑھی مبارک گھنی، اکھاں مبارکاں موٹیاں موٹیاں تے چمکدار، اور چہرہ مبارک پر نور. حتیٰ کہ تبرانی شریف دے اندر آندہ ہے مولا علی پاک رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماندے نے کہ جس بندے دی خواہش ہوئے ایسی ہستی نو ویکھے جدی قد و قامت، جدی رنگت، جدی شکل و شباہت مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دنال ملدی ہوئے، انہوں جڑا بندہ ویکھنا چاہے میرے شہزادے حسین نو ویکھ لے. اور مولانا عبد الرحمن جامی رحمت اللہ تعالی علیہ عاشق رسول اپنی کتاب شواہد النبوہ دے اندر اس بات نو بیان فرماندے نے کہ امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ دا چہرہ مبارک پر نور روشن سی، اور آپ دے گال مبارک، رخسار مبارک آپ دے جس وقت آپ اندھیرے وچ بیٹھ دے سن رخسار وچوں نور نکلدا سی. اندھیرے دے اندر امام پاک جدو بیٹھتے سن نا آپ دے رخسار مبارک تو نور نکلدا سی تے در و دیوار روشن ہو جایا کردے سن. یہ بنیادی بات میں عرض کرنا بڑی ضروری سمجھی. امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے مکہ پاک وچوں مدینے تو مکہ تک اے سفر میں عرض کر چکے ہیں. مکہ پاک وچوں آپ اس ارادے نال چلے کہ کوفے جانا ہے. کدھر جانا ہے؟ کوفے جان دے ارادے نال مکہ پاک وچوں امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ روانہ ہوئے. چونکہ کوفیاں نے خط لکھ کے بلایا سی تو کوفے دے ارادے نال اب تشریف لے گئے.
رستے دے اندر 14 منزلہ نے کنیاں جنہ تے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قیام بھی فرمایا ہے اور بعض مقامات تے خطبہ بھی ارشاد فرمایا ہے. بعض مقامات تے آپ دے محبین آپ دے منن والے آپ نال پیار اور عشق رکھن والے انہاں آپ نو مشورے بھی دیتے کہ حضور کوفے تشریف نہ لے جاؤ, کوفے والیاں وچ وفا نہیں, مشورے بھی دیتے نے. امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میرا معاملہ میرے رب دے سپرد ہے, یفعل اللہ ما یشاء, اللہ وہ فرماتا ہے جو وہ چاہتا ہے. بہرحال وہ 14 منزلہ میں چونکہ وقت کم ہے, نعت خوانی چ پہلے وقت کافی صرف ہویا, میں بڑی تیزی دے نال اپنی گفتگو اگے لے جانا چاہنا. امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ 2 محرم الحرام شریف نو میدان کربلا دے اندر اتر پے. وجہ کی سی, جانا کوفے سی. رستے دے اندر جناب حر اس وقت یزیدی لشکر دے سپہ سالار بن کے آئے, بعد دے اندر توبہ طائب ہوئے تے امام علی مقام دی طرفوں شہید ہوئے نے. بلکہ کربلا دے اندر سب تو پہلے شہید ہی آپ ہوئے, اکھاں کو پردے ہٹ گئے. ایک الگ قصہ ہے آپ دا, یہ میں کئی باری پہلے سنا چکے ہیں. تو یزیدی لشکر نو چھڑ کے حسینی لشکر شامل ہوئے نے تے جان قربان کیتی ہے. حضرت حر اس وقت یزیدی لشکر دے سپہ سالار بن کے آئے. پچھوں آرڈر سی کہ حسین پاک نو تسی اس طرح کرنا ہے, مجبور کر کے کربلا دے اندر اترن واز, مجبور کر کے کربلا دے اندر اتارو, اتھے آپ اترن. بالآخر امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا دے اندر کوفہ جان دی بجائے کربلا دے اندر 2 محرم الحرام شریف نو اترے نے. اتھے نماز ظہر پڑھی ہے تے اکٹھیاں پڑھی ہے. امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصلی امامت پہ تشریف فرما ہوئے تے ہور جڑے یزیدی لشکر دے سپہ سالار سن انہاں بھی سارے انہاں دے سپاہیاں بھی امام پاک دے پیچھے نماز پڑھی ہے. اللہ خیر, پھر معاملہ آگے چلتا رہا, مذاکرات ہوندے رہے, گل بات ہوندی رہی. امام پاک نے فرمایا کہ تسی مینوں سدیا تے میں آیا, اگر تانوں میرا آنا پسند نہیں تے میں واپس چلا جانا. 3 شکاں آپ نے پیش کیتیاں, یا تے یزید نال میری ڈائریکٹ ملاقات کراؤ, میں جانا تے او جانے, یا میں واپس چلا جانا, تے یا پھر اس طرح کرو کہ میں کسے اسلامی سرحد تے چلا جانا, اتھے باقی مسلماناں نال جو گزرے گی میرے تے اوہی گزرے گی. لیکن نہیں, اونا کیا نہیں, یزید دی بیعت کرنی. ابن زیاد نے مجبور آرڈر تو آرڈر اور خط تو خط, قاصد تو قاصد برابر بھیجدا رہا. ہر دل وچوں اگرچہ امام پاک نال محبت کرن والا سی, لیکن اتنے تعداد دے اندر فوجیاں وچ بات نو چھپانا بھی بڑا مشکل سی. بہرحال ایک الگ قصہ ہے, پانی بند کر دیتا گیا. پھر آپ دا یہ بھی تاریخ دے اندر تاریخی گفتگو ہے, میں عرض کر رہے ہیں. تو اصل جو معاملہ ہے نا, ساڈی عوام نو ایتھے الجھایا جاندا ہے. یہ دسیا جاندا ہے کہ شاید مسئلہ اتھے پانی دا سی, مسئلہ پانی دا نہیں. مسئلہ ذرا ہن جاگو تے میں تواڈے نال کوئی گل کراں. مسئلہ اے جڑے ٹیک لا کے بیٹھے ہو, تواڈی مہربانی تھوڑا تھوڑا اگے تشریف لے, اے گزرن والے نوں تھوڑی آسانی ہو جائے گی. مسئلہ پانی دا نہیں سی, مسئلہ سی بیعت دا. وگرنہ پانی تے حسین پاک رستے دے اندر آپ آ رہے نے تے ایک منزل تے آپ دا ایک محب ہے جس دا نام ہے عبداللہ بن متی. انہیں عرض کی تھی حضور والا ساڈا ایک کھوہ پانی آلا, پانی بہت نیو ہے تے کوڑا پانی ہے. امام پاک نے فرمایا تھوڑا پانی لے کے آؤ. پانی آپ نے منہ چ لیا, کلی مبارک فرمائی کھوہ چ, پانی مٹھا بھی ہو گیا تے کناریاں تک آ گیا. پانی دا تو مسئلہ کوئی نہیں سی. کئی لوگ اس طرح پیش کر دینے, او جی پانی نو ترستے رہے تے پھر اس طرح تے پانی انہوں
ٹھیک ہے امتحان سی آزمائش سی مقام امتحان ہے سمجھ دیا لیکن حقیقت بات ہے قرآن پاک دا مطالعہ کر قرآن پڑھ حسین پاک کی اللہ تعالیٰ دے جتنے بھی پیارے نے جدوں بھی رب دے کسے پیارے نے پانی منگیا ہے اللہ نے عطا فرمایا ہے حسین پاک نے پانی منگیا ہی نہیں توجہ ہے نا حسین پاک نے پانی دسنا ایسی کہ حسین پاک مقام رضا بادشاہ ہے حسین پاک مقام صبر دا شہنشاہ ہے اے دسنا مقصود سی اللہ دی رضا تے راضی سن صبر دا دامن نہیں ہونا چھڑیا تو اصل مقصد کی سی مقصد مسئلہ بیعت سی امام پاک رضی اللہ تعالی عنہ یزید نو بیعت دا اہل نہیں سن سمجھتے کہ اس دی بیعت کیتی جائے اس یزید نو اس دا اہل نہیں سن سمجھتے اس واسطے آپ نے بیعت نہیں فرمائی وگرنہ پانی دی کوئی بات نہیں سی حسین پاک کی اشارہ کر دیندے اس نے میں جتنے کو واقعات پیش کر سکنا صرف میں قرآن پاک کے جو ایک دو دلیل عرض کرنی ہے محبت نال کہنا سبحان اللہ اللہ دے پیاریاں نے جدوں بھی پانی منگیا اللہ نے عطا فرمایا قرآن پاک دے اندر کئی واقعات موجود نے اونا وچوں پہلا واقعہ عرض کرنا چاہنا اللہ دے پیارے پیغمبر جناب موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام دا واقعہ پہلے پارے دے اندر موجود ہے آپ دی قوم آپ دے کول آئی آکے کہن لگی حضور والا پانی کوئی نہیں اللہ دی بارگاہ وچوں پانی طلب کرو اللہ اس واقعے نو قرآن جنہ لفظہ جو بیان کیتا ہے فرمایا وَإِذِ اسْتَسْقَى موسیٰ لقومه فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشَرَةَ عَيْنًا اللہ رب العالمین نے فرمایا اے میرے پیارے پیغمبر موسیٰ کلیم اللہ ایس پتھر تے ڈنڈا مارنا تیرا کم ہے پانی دے 12 چشمے جاری کرنا میرا کم ہے میں پوچھنا چاہنا جڑا خدا موسیٰ کلیم اللہ دی قوم بنی اسرائیل واسطے پتھر وچوں پانی جاری فرما سکدا ہے ایک چشمہ نہیں 12 چشمے ڈنڈے دی ایک ضرب لگی پانی وچوں جڑا پتھر وچوں پانی دے چشمے جاری ہو گئے میں عرض کیتی یا اللہ اگر تو موسیٰ کلیم اللہ انہاں دی قوم بنی اسرائیل واسطے پانی جاری فرما سکتا ہے تے تیرے پیارے محبوب دے نواسے پانی نو کیوں ترستے رہ میدان کربلا دے اندر خالق کائنات نے فرمایا اوے چپ کر جا موسیٰ کلیم اللہ پانی منگیا سی حسین منگیا ہی نہیں موسیٰ کلیم اللہ نے پانی منگیا سی حسین پاک نے پانی منگیا دوسرا واقعہ عرض کرن لگا اللہ دے پیارے پیغمبر جناب حضرت ایوب علیہ السلام اللہ دے پیارے پیغمبر دعا کر دینے یا اللہ پانی عطا فرما دے یا اللہ پانی